في شان حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك سيدي يا رحمة للعالمين برادران اسلام، الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ توفیق سے نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے اللہ کے گھر میں ہم حاضر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے سجدوں کی حلاوت نصیب فرمائے۔ ربیع الثانی کا مہینہ جس کی آج یکم ہے، اس ماہ مقدس میں قندیل نورانی محبوب سبحانی سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی الحسن الحسینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ہم خراج تحسین پیش کیا کرتے ہیں کہ آپ کی بڑی 11ویں شریف کے عنوان سے محافل اس ماہ مقدس میں انعقاد پذیر ہوا کرتی ہیں۔ تو آج ہم شان ولایت اور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کا ذکر خیر شروع کر رہے ہیں۔ پہلا جمعۃ المبارک ربیع الثانی کا ہے۔ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے اپنے ان خاص بندوں کی عظمت کا ذکر فرمایا عبادت کے حوالے سے، وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، اور وہ جو یبیتون لربہم اپنے رب کی بارگاہ میں راتیں گزارتے ہیں، سجدًا وقیاما سجدے کرتے ہوئے اور قیام کرتے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا ہے تو سجدے اور قیام، اور حضور تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ امام الانبیاء سیاح لامکان خسرو خوباں مشفق کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب حاصل کرنا تو کثرت درود و سلام کی کثرت۔ تو پیارے محبوب سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا رحمت للعالمین۔ جتنے ولی بھی ہوئے قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اولیاءہ الا المتقون، جتنے بھی میرے ولی ہیں سب متقین اور پرہیزگار۔ بغیر تقوی کے کوئی ولی بنتا نہیں، اور تقوی کے اندر ہوتا ہے ہر برے کام سے اپنے آپ کو بچانا، برے عقیدے سے، برے فعل، برے کام سے، برے قول سے اپنے آپ کو بچانا۔ تقوی کے بغیر کوئی ولی نہیں بنتا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ صدیوں کے بعد بھی لوگ اللہ کے ولیوں کو نہیں بھولے، دل کے اندر ان کا پیار ہے۔ وہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغداد شریف میں آپ کا مزار، گیلان کے آپ رہنے والے، نہ ہم نے انہیں دیکھا نہ ہم نے ان کا ظاہری زمانہ پایا، لیکن دل کے اندر پیار ہو، محبت ہو۔ حضور داتا علی حجویری، خواجہ غریب نواز، جتنے بھی اللہ کے پیارے ہیں، ہم نے ان کا زمانہ تو نہیں پایا، دیکھا بھی نہیں، لیکن دل میں پیار ہے۔
یہ پیار کس نے پیدا کیا؟ قرآن حکیم کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو ایمان لائے اور عمل صالح کیے سَيَجْعَلُ لَهُ الرَّحْمَنُ وُدًّا، ان قریب اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں ان کا پیار ڈال دے، ایمان بھی کھڑا اور عمل بھی کھڑے۔ اللہ تعالیٰ کے جو مقرب ہیں، اللہ کے خاص بندے، تو یہ قبولیت ہے اللہ کی طرف سے۔ مقبولیت کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک مقبولیت ہوتی ہے زمین کی طرف سے، زمینی، اور ایک مقبولیت ہوتی ہے آسمانی۔ زمینی مقبولیت کہ جب تک عہدہ ہے، کرسی ہے تو لوگ سلام کرتے ہیں، اور جب عہدہ ختم، کرسی ختم، تو وہ پہلے والا پروٹوکول بھی ختم۔ اور جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقبولیت اللہ کے بندوں کو ملتی ہے، اس دنیا میں رہیں تو ان کا شعرا، عالم برزخ میں چلے جائیں تو ان کا شعرا اور مشہوری، لوگوں کے دلوں کے اندر پیار ہوتا ہے، تو اس مقبولیت کو کوئی ختم نہیں کر سکتا۔ لوگ کرسی کے لیے مرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے پیارے محبوب کے غلاموں کو جو منبر اور کرسی دی، تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہے۔ تو پیارے محبوب کے پیارے غلاموں، غوث سمدانی قندیل نورانی کی ذات، ابتدائی تعلیم آپ نے اپنے علاقے میں حاصل کی، پھر مزید تعلیم حاصل کرنے کے لیے اپنی امی جان سے اجازت مانگی، کچھ درہم بھی انہوں نے عطا فرمائے، اور فرمایا، وصیت فرمائی، بیٹا جھوٹ کبھی نہیں بول۔ تو راستے کے اندر اس قافلے کو ڈاکوؤں نے لوٹا، اور آپ سے ڈاکوؤں کے سردار نے پوچھا، آپ نے سچ سچ بتلا دیا کہ میرے پاس کتنے درہم، وہ کہاں سے لے ہوئے۔ آپ کی سچائی کی اتنی تاثیر اور اتنا اثر ہوا، وہ سوچنے لگا، چھوٹی عمر کا بچہ ہے، یہ اپنی ماں کی وصیت کو نہیں بھولا۔ ماں نے فرمایا، بیٹا کبھی جھوٹ نہیں بولنا، اور میں اپنے رب کے ساتھ جھوٹ بول رہا ہوں، لوگوں کو لوٹ رہا ہوں۔ اس نے توبہ کی، اور جتنے ڈاکو تھے وہ سب تائب ہو گئے۔ ابھی غوث پاک پڑھنے کے لیے جا رہے، زمانے طالب علمی ہے، چھوٹی عمر ہے، سچ کی اتنی برکت ہے۔ اب کتنا کمزور ہو گیا مسلمان کا اللہ کے ساتھ تعلق، کہتے ہیں جھوٹ کے بغیر تو گزارا نہیں، کاروبار میں جھوٹ، ہر جگہ جھوٹ، میاں بیوی ایک دوسرے کو جھوٹ بولتے ہیں، دوست سے جھوٹ بولتا ہے، منہ سے بدبو نکلتی ہے، رحمت کے فرشتے دور ہو جاتے ہیں، نہ کاروبار میں برکت ہوگی جھوٹ کی وجہ سے۔ تو ایک صاحب کو اللہ تعالیٰ کے ولی نے خلافت دی، پھر نصیحتیں کرنا، فرمایا، سن لو، میں نے جو امانت تھی تمہارے حوالے کر دی ہے، باطنی امانت، لیکن زندگی میں اب کبھی جھوٹ نہ بولنا، حلال کا ریت کھانا ہے، عقل حلال۔ فرمایا، تھوڑا کھانا ہے، تھوڑا بولنا ہے، تھوڑا سونا ہے، اور دنیا داروں کے ساتھ یاری نہیں لگانی۔ یہ مردہ دل لوگ ہوتے ہیں جن کا دنیا سے پیار ہوتا ہے، ان کے ساتھ یارانہ ہوگا، دل تمہارا بھی مردہ ہو جائے گا، پھر نماز کا لطف نہیں آئے گا، سجدوں کی حلاوت نصیب نہیں ہوگی، اور غرباء کے ساتھ تعلق رکھنا ہے۔ تو یہی حال ہمارے اکابر کا تھا۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اگر کوئی بڑا اور امیر ترین آ رہا ہوتا، آپ اٹھ کر گھر تشریف لے جاتے، آپ ملاقات کو پسند ہی نہیں فرماتے، اور اگر ملاقات ہو جاتی تو پھر آپ نگاہ جلال میں آ کر فوراً اسے تنبیہ شروع کر دیتے، لوگوں کا حق نہیں مارنا، ظلم نہیں کرنا، فرار دھوکہ نہیں کرنا، نرمی نہیں فرماتے تھے۔ یہاں تک کہ آپ کے دور کا ایک خلیفہ تھا، کئی تھیلیاں وہ پیسوں کی لایا، نذرانہ دینا چاہا، آپ نے قبول نہیں فرمایا، بار بار اصرار کرتا ہے،
آپ نے ایک تھیلی کو اٹھایا اور دیا ہاتھ کا زور، اس سے خون کے قطرے نکل رہے، فرمایا لوگوں کا خون پی کر، لوگوں کا حق مار کر ہمیں نذرانے دینے آتے۔ یہ اہل نظر کو اندر کا جو نور ہوتا ہے یہ بے خبر نہیں ہوتا۔ حضرت خواجہ حافظ محمد اکرم صاحب رحمت اللہ علیہ کہرول کے اندر ان کا مزار ہے، وہ مادرزاد بنی جبلہ قوم سے ان کا تعلق۔ تو ایک ان کا مرید تھا، حضرت صاحب کی بارگاہ میں اور مرید جا رہے تھے، اس نے بھی ارادہ کیا اور اس نے گھر میں بنا کے رکھی وہ چھوٹا سا برتن ہوتا ہے، کیا کہتے ہیں اس کو، بھوکی، اس میں 2 روپے تھے جی سکے۔ اب اس نے سوچا کہ اور میرے پیر بھائی تو حضرت صاحب کو نذرانے پیش کر رہے ہوں گے، اگر میں خالی ہاتھ سے جاؤں تو اچھا نہیں لگتا، اور اگر 1 روپیہ نکالتا ہوں تو باقی پیچھے 1 بچے گا، یعنی دل کے اندر یہ تھا خیال اس کو۔ لیکن میرے پیر بھائی کیا کہیں گے، اخلاص نہیں تھا دل، اس نے ایسے بس اس کو الٹ پلٹ کرتے ہوئے 1 روپیہ نکالا، جیب میں ڈالا، چلا گیا۔ حضرت صاحب کی بارگاہ میں نذرانے مرید پیش کر رہے تھے، آپ اپنے مصلے کے نیچے رکھ رہے تھے، لیکن جب اس نے دیا تو آپ نے اس کا اپنی جیب میں ڈال دیا مصلے کے نیچے، فرمایا بس وہ پہنچ گیا۔ جب وہ واپس آیا تو وہ اس کی گھوگی میں روپیہ واپس آ گیا۔ حضرت نے قبول نہیں کیا کہ دل کے اندر اخلاص نہیں۔ یہ جب دیکھتے ہیں دل کو دیکھتے ہیں، ظاہری نہیں دیکھتے، جبا کبا کتنا امیر ہے اس کو فرنٹ پہ بٹھانا ہے، نہیں، اس کو نہیں دیکھتے، یہ دل کو دیکھتے ہیں، کس کے دل میں پیار زیادہ ہے، عاجزی محبت والا سلسلہ کس کے اندر ہے۔ یہ صاحب نظر لوگ جو ہیں ان کی نظر دل پر ہوتی ہے، جیبوں پر نہیں۔ تو پیارے محبوب کے پیارے غلاموں، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابھی تو طالب علم دور ہے، 7 ڈاکوں کو توبہ نصیب ہوئی۔ یہ پیران پیر کا بچپن ہے، اور ولادت جب ہوئی تو مشہور ہو گیا گیلان کے اندر سادات کے گھرانے میں ایک بچہ پیدا ہوا ہے، مہینہ رمضان شریف کا تھا، وہ دن کو ماں کا دودھ نہیں پیتا۔ اب آگے مہینہ آخر کے اندر عید کے چاند کے اندر ذرا اشکال پیدا ہو گیا، چاند نظر آیا یا نہیں آیا۔ لوگوں نے مشورہ کیا کہ سادات کے گھرانے سے پتہ کرو اس بچے نے دودھ پیا ہے یا نہیں پیا۔ پتہ کرایا گیا، لوگوں کو یقین ہو گیا کہ عید کا چاند ہے یا نہیں، حالانکہ بچپن میں تو روزہ فرض، ہم تو آخر بالغ ہو کر روزے چھوڑ دیتے ہیں، فرض چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ وہ اللہ کے محبوب ہے، مادرزاد ولی، اور حضرت خواجہ محمد اکرم رحمت اللہ علیہ جن کا میں نے نام لیا وہ بھی مادرزاد ولی، امی کی گود میں آئے تو ولی تھے۔ پیارے محبوب کے غلاموں، ایک مرید تھا ان کا، جیل میں کھڑا اپنے مرشد کو یاد کرا، رات کو سویا، دیکھا مرشد کریم نے ہاتھ سے پکڑا اور اس کے گھر پہنچا، صبح آنکھ کھلی تو گھر میں تھا، صبح آنکھ کھلی تو گھر میں تھا۔ یہ تصرف فرما لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں طاقت دی ہوتی ہے۔ تو غوث پاک رضی اللہ عنہ کی محفل میں ایک مرید بیٹھا ہے، کہتا ہے حضور میں نے پڑھا ہے کہ اللہ کے ولی کی یہ طاقت ہوتی ہے، عظمت والا ولی وہ ہوتا ہے جو بیٹھا فرش زمین پہ ہو اور لوح محفوظ کی تحریر کو بھی پڑھ لے۔ وہاں کیا لکھا ہے، کس کے بارے میں کیا لکھا؟ آپ نے فرمایا مجھ سے پوچھ، عظمت والا ولی وہ ہوتا ہے جو فرش زمین پہ بیٹھ کر اس تحریر کو پڑھ بھی سکے، اگر چاہے تو وہاں سے مٹا بھی سکے، یہ بھی بات ہو، اگر چاہے تو وہاں کچھ لکھ بھی دے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو پیارے محبوب کے پیارے غلاموں، جس وقت کوئی خدمت کرتے ہیں نا جی، اہل نظر کی نظر اوپر ہوتی ہے، یہ خادم خدمت گزار کیسا ہے اور اوپر لکھا ہوا کیا ہے، اللہ نے ان کو اختیار دیا ہوتا ہے۔ تو یہ تقدیر
شبیب المبرم ہو، معلق ہو، یہ اس کو مٹا بھی دیتے۔ تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے تعلیم حاصل کی، 15 16 دن بھی بھوک برداشت فرمائی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کہ کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، آپ نے بھوک برداشت کی۔ پیارے محبوب کے غلاموں، جب بھوک کا غلبہ ہوتا تھا آپ ایسے مسجد میں سو جاتے، قرآن کی آیت پڑھتے، تسلی ہو جاتی۔ 16-17 دن بھی آپ نے طالب علمی دور کے اندر، اب تو ماشاءاللہ ہمارے مدارس میں بکرے، ٹھیک ہے نا جی، لنگر عام ہوتا ہے جی، ساری جو ہے نا یہ بہاریں لگی ہوئے ہیں دنیا کے اعتبار سے سہولتیں، لیکن علم کا وہ نور نہیں جو غوث پاک کو نصیب ہوا، جو حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کو نصیب ہوا، جو حضرت خواجہ نظام الدین محبوب الہی کو نصیب ہوا۔ انہوں نے فاقوں میں زندگی گزاری، واپس آئے، پھر مجاہدے شروع فرما دی غوث پاک رضی اللہ عنہ۔ 15 سال تو ایک عشاء کے بعد ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کر قرآن پڑھا، اور 3 سال تک ایک برج تھا، وہاں بیٹھے رہے، اللہ اللہ کرتے رہے، عبادت کرتے رہے، نہ کھایا نہ پیا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ۔ پھر اللہ کے محبوب نے دیدار کرایا، فرمایا بیٹا عبد القادر آپ تقریر بھی کیا کرو۔ پہلے ایسے ہوتا تھا اندر کا علاج جب ہو جاتا تھا نا، پھر منبر پہ بیٹھ کر واز کیا کرتے، تو پھر دلوں کوئی کایا بھی پلٹ جاتی تھی۔ اور جمعہ والے دن جب آتے تھے تہجد گزار اللہ کا ذکر کرنے والے، چہرے پر اتنا نور ہوتا تھا کہ لوگ دیکھنے کے لیے کشاں کشاں چلے آتے، ان کا جی چاہتا تھا حضرت سے ملاقات کر۔ آپ تو میک اپ میں لگے رہتے ہیں، اوپر رنگ کیسا ہو، گلے میں کیسا ہو، ہاں جی، تو اس قسم کے پہلے ایسی بات، پہلے ساری توجہ دل کی طرف ہوتی تھی، تقوی والے لوگ تھے، متقی پرہیزگار۔ اور غوث سمدانی رضی اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے عشاء کے وضو سے صبح کی نماز، جو 1-1 کلو کھا لے وہ کہے جی وضو کیسے قائم رہتا ہوگا، تیری طرح تھوڑا تھا ان کا کھانا غوث پاک کا، وہ تو کئی دن گزر جاتے تھے۔ حضرت خواجہ غلام حسن پیر سیوان رحمۃ اللہ علیہ عام طور پہ وہ 7 دن کھانا نہیں کھاتے، 7 دن۔ اور میرے مرشد کریم کو جب خلافت دی گئی تھی 40 دن رات نہ حضرت نے کچھ کھایا نہ پیا، نمازیں بھی پڑھتے رہے، مراقبہ بھی فرماتے رہے، ذکر بھی کرتے رہے، کوئی کمی نہیں آئی۔ اتنی روحانی پاور تھی، روحانی طاقت تھی۔ تو پیارے محبوب کے پیارے غلاموں، ان کی روحانی طاقت وہ جسمانی طاقت پہ غالب ہوتی ہے۔ 40 سال کہنا آسان ہے، عشاء کے وضو سے صبح کی نماز، پھر کتنے انوار و تجلیات، پھر زبان میں تاثیر کتنی کہ اللہ کے محبوب خود فرمائے کہ اب واز کیا۔ عرض کی نانا حضور یہ بڑے فصیح بلیغ لوگ ہیں، میں اجمی ہوں، ان کے سامنے کلام کیسے کروں گا؟ اللہ کے محبوب نے فرمایا منہ کھولو، لعاب دہن عطا فرمایا۔ پھر مولا علی وہ تشریف لائے، اللہ کے محبوب فرماتے آنا دار الحکمت و علی بابھا، میں حکمت کا دار ہوں، فرمایا علی اس کا دروازہ ہے، آنا مدینۃ العلم و علی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ مولا علی نے بھی لعاب دہن عطا فرمایا۔ لیکن ایک مرتبہ کم پوچھا، آپ نے فرمایا میں حضور علیہ السلام کی برابری نہیں کروں۔ تو پھر غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ منبر پہ جلوہ فرما ہوئے، پھر آپ 13 علوم میں خطاب فرماتے، اور آپ کے خطاب کا آواز کا یہ کمال اور کرامت تھی، 70 ہزار کا اجتماع ہونے لگا۔ اس وقت یہ اعلیٰ مکبر الصوت لاؤڈ سپیکر نہیں ہوتے تھے، جو سامنے بیٹھنے والا جتنی آواز سنتا تھا، محفل کے اینڈ میں جو ہوتا تھا وہ بھی اتنی آواز، 70 ہزار۔ اور جدھر بھی نگاہ فرماتے ہیں جو لوگوں کے حالات ہیں اس کے مطابق بیان فرماتے ہیں، جدھر بھی۔ ایک مرتبہ آپ کے لیے لخت جگر نور نظر نے عرض کی، ابا حضور اجازت ہو تو میں تقریر کروں؟ فرمایا آؤ بیٹا سناؤ تقریر۔ انہوں نے تقریر کی، آگے لوگ بیٹھے تھے، بڑی علمی تقریر قرآن و سنت کی روشنی میں، لیکن لوگ ٹاس سے ماس نہ ہو،
لوگوں پہ اثر نہ ہوا۔ جو غوث پاک کی تقریر میں ہوتا تھا، حضور غوث پاک نے منبر پہ بیٹھ کے آپ نے تقریر شروع فرمائی۔ تقریر کی ابتدا میں فرمایا کہ میں نے یحییٰ کی امی کو، یحییٰ آپ کے بیٹے کا نام تھا، میں نے انڈے دیے تھے، انہوں نے ایک کچی پیالی میں رکھے اور اس کو اونچا رکھا، اور گھر میں ہمارے بلی آئی، اس نے وہ پیالی گرائی، وہ بھی ٹوٹ گئی، انڈے بھی ٹوٹ گئے، لوگ آگے دھاڑے مار کے رو رہے اور بیٹا حیران ہو کے دیکھ رہا ہے۔ ابا حضور نے نہ قرآن کی آیت کی تفسیر سنائی ہے، نہ کوئی حدیث پڑھی ہے، گھر کی ایک بات سنائی ہے، لیکن لوگوں پہ رکت طاری ہو گئی ہے، لوگ رو رہے ہیں، دل کی کیفیت یہ ہو گئی ہے۔ تو فرمایا بیٹے حیران کیوں ہوتے ہو؟ جب میں منبر پہ بیٹھتا ہوں، گفتگو کا آغاز کرتا ہوں، اللہ کے نور کی تجلی میرے دل پر وارد ہوتی ہے۔ اللہ کے نور کی تجلی جب وارد ہوتی ہے دل پہ تو لفظوں میں نور ہوتا ہے، اس لیے لوگوں کے دلوں کی کایا پلٹ جاتی ہے۔ اور غوث پاک جب محفل میں بیان فرماتے تھے تو آپ کے حالات خطبات کے اندر پڑھا جائے تو لکھا ہے لوگوں پر وجدانی کیفیت اتنی طاری ہوتی تھی، کئی لوگ تڑپتے تڑپتے ان کی روحیں جسموں سے پرواز کر جاتی۔ غوث پاک اب تو سیفیوں کی محفل میں کسی کو واجدہ آ جائے لوگ حیران ہو جاتے ہیں، یہ ان کو کیا ہو جاتا ہے؟ بھئی تو نے یہ چکھا ہی نہیں ہے نا، اس کا تعلق چکھنے سے۔ ہاں کہتے ہیں یہ کرانٹ والی مشین ہے کیا؟ کیسے؟ پتہ نہیں ہے۔ جب تک آپ کے دل کے اندر یہ کیفیت نہیں ہو آپ کو بات سمجھ، مثلا کچھ ہم فنون پڑھاتے ہیں، منطق پڑھاتے ہیں، فلسفہ، اچھا ایسے نحوی ترکیب کراتے ہیں، میں آپ کوئی قرآن کی آیت پڑھوں اور ترکیب شروع کر دوں، آپ کو سمجھ آئے گی نہیں آئے گی، اس لیے کہ جو ابتدائی چیزیں آپ نے سمجھی ہیں۔ تو بخاری شریف کے اندر حدیثیں ہیں، مختلف درجات کی یہ حدیث ہے، اس پہ عمل ہوتا ہے، اس پہ نہیں ہوتا، آپ کو سمجھ نہیں آئے گی، آپ نے اصول نہیں سمجھے۔ تو پیارے محبوب کے غلاموں کی یہ ذکر فکر کا نور کیا ہوتا ہے، قلبی ذکر کیا ہوتا ہے، زبانی کیا ہوتا ہے۔ زبان سے آپ ذکر کرتے ہیں سبحان اللہ، اللہ توفیق عطا فرمائے، باعث برکت ہے، لیکن جب زبان کا دل سے تعلق جڑ جائے، اندر نور آ جائے تو پھر کیفیت، اور اگر دل ہی آپ کا ذکر کرنے لگ جائے، دل کے اندر نور پیدا ہوگا، تو جس وقت اندر نور پیدا ہوگا پھر حدت اور اس کی آگ بھڑکے گی، پھر یہ کیفیت ہوتی ہے، نگاہوں کی یہ تاثیر ہوتی ہے، ذکر کی تاثیر ہوتی ہے۔ تو پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے غلاموں، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کی محفل میں ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ بڑے محدث ہیں، پہلی مرتبہ آئے، کوئی رشتہ دار لایا کہ میرے مرشد کی محفل میں بھی چلو، تو بھی بڑا علامہ ہے، ٹھیک ہے میرے مرشد کا دیدار بھی کرو۔ جب آ کر بیٹھے قاری قرآن نے ایک آیت پڑھی، حضور غوث پاک نے اس کی تفسیر شروع فرمائی، ایک بیان فرمائی، دوسری، یہاں تک کہ 11 تفسیریں ایک آیت کی بیان فرمائی، 11 تفسیریں۔ تو ابن جوزی کی طرف جو انہیں لائے تھے ان کے رشتہ دار دیکھنے لگے، ہاں حال سنا، کہنے لگے یہ 11 تفسیریں مجھے بھی آتی، وہ بھی بڑا علامہ، بہت محدث تھے، عظیم محدث، قرآن کی تفسیر بھی لکھی ہے زاد المسیح۔ تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ اسی آیت کی 12ویں تفسیر شروع کرنا، پھر 13ویں، پھر دیکھا ابن جوزی کو لوگوں نے ان کے چہرے پر حیرت کے آثار، حیران ہو گئے، یہاں تک کہ 40 تفسیریں، آیت ایک ہے۔ اب غوث پاک سے پیار کرنے والے علم کی چھٹی، آپ فرماتے ہیں درست العلم حتی صرت کتباً، میں تو علم پڑھتے پڑھاتے کتب بن گیا۔ اب 11ویں کا لنگر کھانے والے، حدیث سے بھی دور، قرآن کی تفسیر نہ خود پڑھیں گے نہ اولاد کو پڑھیں، فقہ کی کتابوں سے۔ اور غوث پاک نے علم کہاں کہاں سیکھا، کتنی محنت کی ہے، کتنی مشقتیں کی ہیں، وہ تو فرماتے ہیں میں نے علم پڑھتے پڑھاتے میں کتب بن گیا علم کے ساتھ۔ اب علم کے ساتھ ہمارا تعلق نہیں ہے، اور افسوس سے کہنا پڑتا ہے ہماری محافل کے اندر جو بیان ہے وہ علم سے خالی، اور ہم ان کو پروٹوکول دیتے ہیں، لاکھ لاکھ روپیہ ان کو دیتے ہیں، ہمارے سنی جو علم سے فارغ ہیں، سرے سریلے، کانوں پہ ہاتھ رکھیں گے کان کے چسکے کے لیے، ہاں جی لاکھ روپیہ بھیج رہے ہیں حضرت آ جانا جی بھیج،
اگلے دن ایک صاحب فرما رہے تھے، ایک جگہ گئے، بہت بڑے علامہ تھے، درسی عالم، ان کے خطاب کا جب وقت آیا تو منتظم نے کیا کہا جی 15 منٹ حضرت خطاب فرماتے ہیں۔ کتنے منٹ؟ اور جب نعت خان بلایا ہوا تو اس نے دو گھنٹے، تو علامہ صاحب کی خدمت کی 10,000 روپے اور نعت خان کو دیا 2.5 لاکھ۔ اب بتائیے یہی انصاف ہے؟ عقائد کون بتائیں گے آپ کو؟ سر سنتے رہے لیکن نعت خان تھا پڑھتا مدینے جاواں تے والنا، مدینے جاواں وہ عشق تھا تے حضرت پیر فتح محمد صاحب دے نال گیا وہ نعت خان فرمایا نعت سنواواں گا، جن نے نعت سنوائے تے اے مصرع چھوڑ، انہاں فرمایا وہ مصرع ایک کیوں چھوڑے جڑا تے پاکستان ہے پردان ہے، میں مدینے جاواں تے والے اب سے قبولیت دی جائے مطلب قبول نہیں تھی قبول ہے، قبول تھی ہوئی۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ اچھا بس ادھر الحمدللہ۔ تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کی تعلیم، حدیث کی تعلیم، اگر یہی سلوک کریں گے تو پھر علم کون سیکھے گا؟ اب چھوٹی سی وہ کتاب لے لی، نعت خوانی کا سلسلہ، اور علماء سے نفرت۔ ایسے نعت خوان بھی ہیں جو رافضی ہیں، جو شیعہ کے نظریات رکھتے ہیں اور ہمارے سنیوں کے سٹیجوں پر لاکھوں روپے سنیوں کو دے رہے، عقائد بھی برباد کر رہے، اور ایسے شعر پڑھتے ہیں جو قرآن کے بھی خلاف، حدیث کے بھی خلاف، اور لوگ آگے سر مارے۔ کیا ہو گیا قوم کو؟ پہلے تو لوگ قرآن کو سنتے تھے، حدیث کو سنتے تھے، علم کو سنتے تھے، اب علم، حدیث، قرآن اس سے چھٹی ہو رہی ہے۔ وہ جتنے کہیں اس کے ان کی بات کو مانیں گے، جتنا بڑا جاہل ہوگا، جتنا بڑا کذاب اور جھوٹا ہوگا نا، اور جتنی جھوٹی بات کرے گا، خود کہہ بھی رہا ہوگا نہ آنکھیں اور گال سنویں دا پیا نہ قرآن وچ مل سے نہ حدیث وچ، یہ فریدی دا لنگر سمجھا، فریدی دا لنگر سمجھایا، خود تلی باٹنی گال، جھوٹی بات، اور پھر آگے سن کر۔ میں ملتان سے آ رہا تھا، گاڑی میں بیٹھا ایک صاحب تھے جو فلاں خطیب کو میں جی لینے آیا تھا، اس سے تعریف، میں نے کہا بھی اس کی فیس، کہنے لگے چاہے 40,000 بھی 50,000 بھی لے دیں گے۔ میں نے کہا بھی تم نے اس کی تقریر سنی بھی ہے؟ کہنے لگے جی ہمارے علاقے والے بڑی تعریف کر رہے تھے، موبائل میں میرے پاس ہے۔ میں نے کہا ذرا سناؤ۔ اس نے تقریر مجھے سنائی، میں نے کہا یہ تو بک بک کر رہا ہے، یہ تو غلط بیان کر رہا ہے، حدیث کے خلاف۔ ایسے آدمی کو بلاؤ گے تمہارے ایمان کا بھی نقصان ہے۔ تو اب حالات ایسے ہو گئے ہیں، بے نعت خواہ ایسا بلاؤ جو دیکھو شریعت کے مطابق تو اس کی صورت ہو نا، سنی بھی ہو۔ میں ایسی ایک نقش بندیوں کی ایک مسجد ہے، وہاں میں تقریر کے لیے گیا پچھلے ہفتے، تو وہاں بڑا لطف آیا مجھے۔ تو نقیب جو تھا وہ ادھر ادھر کی باتیں نہیں کر رہا تھا، با مقصد گفتگو، اور جو نعت خواہ تھے سامنے آ کر نا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اس کے بعد نعت رسول مقبول پڑھتے تھے، نہ کوئی اچھل کود ہے، نہ آگے پیچھے، نہ کوئی بھئی ایک شعر ادھر سے ایک ادھر، نہیں، نعت ترتیب کے ساتھ اور تصور کے اندر۔ اور خانے والے کے ایک نعت خواہ ہوا کرتے تھے، حضور زینب اسلام قاسم الاقبال کریم بڑی محبت سے نعت سنتے تھے۔ وہ نعت کیسے پڑھتے تھے؟ ایسے آنکھیں بند کر کے یوں گردن جھکا، تصور مدینہ، گویا کہ اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں کھڑا ہوں، ادھر کہتے ہو اللہ کے محبوب روحانی طور پہ حاضر ناظر، پھر یہ اچھل کود اور یہ جو حرکتیں کرتے ہو، اس سے کوئی برکت اور نعت بھی ادب کے دائرے کے اندر، کلام سیدی اعلیٰ حضرت، ہاں حضرت خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ کا کلام ہو، تاجدار گھوڑا رحمۃ اللہ علیہ کا کلام ہو۔ تو میں عرض کر رہا تھا، حضور غوث سمدانی فرماتے ہیں میرے پاس 3 کسوٹیاں ہیں، میں چیک کر لیتا ہوں آگے جو بیٹھنے والے، فرمائے آنے والوں کو ایک تو قرآن ہے، ایک حدیث رسول ہے، تیسرا میرا دل ہے، میں چیک کر لیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا مشائخ 2 قسم کے ہوتے ہیں، ایک ہے شریعت سمجھانے والے، دوسرے طریقہ سمجھانے والے۔ کسی کو تو دونوں علم ایک ہی جگہ ملتے ہیں، کسی کو اور جگہ طریقت کا علم ملتا ہے، شریعت کا علم ملتا ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں ہمارے صوفیہ کا بھی یہی مشرب ہے، فرماتے ہیں طریقہ سیکھنے سے پہلے شریعت کو سیکھو، دین کو سیکھو۔
اگر دین کو نہیں سیکھو گے، طریقت میں قدم رکھو گے، اگر شریعت کا علم نہیں ہو آیا تو پھر بعد جو علم کرے فقیری کافر مرے دیوانہ ہو۔ حضرت سلطان العارفین فرماتے ہیں پیر کے لیے علم ہونا ضروری ہے شریعت کا، شریعت کے مطابق اس کی صورت ہو۔ اگر کسی استاد کو دیکھنا ہو تو اس کے شاگردوں کو دیکھو ان میں قابلیت کیسی ہے، اور اگر مرشد کو دیکھنا ہو کسی پیر کو اس کے مریدوں کو دیکھو۔ اگر مریدوں میں وہی رنگ ہے، سر پہ دستار اور چہرہ سنت رسول سے، اور نمازی ہیں، ذکر فکر کرنے والے، یوں سمجھئے کہ دل آباد ہے، دل آباد ہے۔ بہت سے ہم نے دیکھے ہیں حالات یہ ہیں، نہ پیر کو نماز نصیب ہے نہ مریدوں کوئی، اور ارادے نہ ہی عقیدہ درست، نہ ہی شریعت کے مطابق لباس ہے، نہ ہی شریعت والے لباس ہیں، شریعت کے ساتھ بغاوت ہے۔ ایک صاحب فرماتے ہیں مجھے مقالہ لکھنا تھا، مجھے کہا گیا فلاں بڑی لائبریری ہے پیر صاحب کی، میں اس آستانے پہ گیا، انتظار کیا، کچھ دیر کا بعد دروازہ کھلا، ایک صاحبزادہ نکلا، اس کے ہاتھ کے اندر کتے کی رسی تھی، کتے کو کھینچ رہا، صاحبزادہ پیر کا صاحبزادہ۔ اور ایک جگہ لاہور کی طرف آئے، پیر صاحب بھی آئے، ان کا کتا بھی گاڑی پہ آیا۔ ان کو پیر کون بناتے؟ دیوبندی بناتے، ہمارے بناتے ہیں نا، پیر مانتے ان لوگوں کو۔ جہاں کتوں کی لڑائی ہو اور یہ وہاں صدارت کرنے والے، یہ پیر نہیں ہیں، ان کے ہاتھ پہ بیعت کرنا حرام ہے، حرام ہے۔ پیر وہ ہوتا ہے جو شریعت کا وفادار ہو، اللہ کے پیارے محبوب کی شریعت کا وفادار ہو۔ ایسے ایسے جی گل کے اندر جی منکے وغیرہ، سارے ہاتھوں کے اندر کیا، ہاں انگوٹھی ایک ہاتھ میں پہنا سنت رسول ہے، اور وہ بھی چاندی کی 4.5 ماہ، کئی کئی ایسے ہیں۔ تو جہالت کا دورہ ہے، ایسے گلے کے اندر جی مڑ کے ایسے چھڑکار کے تو جانور بھی رسے توڑا کے بھاگتا ہے، ایسے بنے ہوئے۔ اور وہاں ہمارے جوہلا جاتے ہیں، پھر کہتے ہیں پانی میلا ہو یا صاف ہو، جی آگ کو تو بجھاتا ہے۔ اللہ کے بندو اپنا معیار بناؤ، اگر چاہتے ہو ایمان کی حفاظت اور قبر کی روشنی تو پھر کیسا ہو، نبی کا غلام ہو، دل کے اندر عشق رسول کی شمع اجاگر ہو، سلسلہ قادریہ کا ہو، چشتیہ کا ہو، سہروردیہ کا ہو۔ یہ 4 یوں سمجھے آئینے ہیں، ریڈ کلر کا ہے، کوئی بلیو کلر کا ہے، یلو کلر کا ہے، وائٹ کلر کا ہے، اور تمام آئینوں کے اندر جو چمک ہے، جو آفتاب چمک رہا ہے، وہ رسالت مآب کی روشنی ہے، اللہ کے محبوب کا نور آ رہا ہے۔ اور جس کو ظاہری مرشد نے اجازت بھی دی ہے تو وہ آگے بیعت کر سکتا ہے، اس کے ہاتھ پہ بیعت کرو گے، پھر سینے میں ذکر کا نور آئے گا، سجدے میں سرور آئے گا۔ پیارے محبوب کے پیارے غلاموں، آخر میں یہی عرض کرتا ہوں، اس ماہ مقدس میں شان ولایت کا ذکر ہوگا تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ ذات ہے کہ جنہوں نے ساری زندگی دین کا مدرسہ بنا کے پڑھایا۔ آخر میں یہ پیغام ہے، 33 سال تک آپ علماء تیار فرماتے رہے، نماز ظہر کے بعد قرآن کے قاریوں کو پڑھاتے تھے۔ اب بدقسمتی سے ایسے پیر ہیں مصلی پہ کھڑا کر وہ نماز ہی نہیں پڑھاتے۔ ایک جگہ گیا میں تقریر کرنے، ہزاروں کا مجمع تھا، تو ایک حافظ صاحب تھے سفید ریش، کہنے لگے جو مرنے والا ہے، جو قرخانی جیسی ہے، اس کی وصیت تھی جی اعلان کر دو میرا پیر میرا ختم پڑھے گا قرخانی۔ مجھے تو پتہ نہیں تھا کہ پیر صاحب کون ہے، میں نے اعلان کر دیا۔ وہ پیر صاحب وہ نیچے بیٹھے تھے داڑھی منڈے، ان کو قرآن ہی نہیں آتا تھا شاید، تو حافظ صاحب نے شاید اس لیے مجھے کہا کہ میرا وہ مرنے والے نے کہا تھا میرا پیر صاحب ختم پڑھے گا، اور پیر صاحب کو ختم نہیں ہے، نہ نماز پڑھانے کے قابل۔ تو یہ مسئلہ ہے۔ نورانی صاحب جا رہے تھے کراچی کی طرف، راستے میں نماز عصر کا ٹائم ہوا، آپ روک کے فرمانے لگے نماز عصر جماعت سے پڑھ لیں۔ وہاں لگا ہوا تھا فلاں آستانہ فلاں پیر کے القابات، اور نماز ہوگی۔ آپ نے لوگوں سے پوچھا یہ پیر صاحب کے جو اتنے القابات ہیں وہ کہاں ہیں؟ کہنے لگی 7 گھر ہے نماز کے لیے، کہ نماز کے لیے نہیں آتے۔ کیوں نہیں آتے؟ بھی ایک مدینے پڑھتے ہیں اور ایک مکہ بیت اللہ شریف پڑھتے ہیں، ایک بغداد میں پڑھتے ہیں اور کوئی فلاں جگہ پڑھتے ہیں۔ اچھا یہ بتاؤ پھر تمہارا پیر جو ہے روٹی کہاں کھاتا ہے؟ جی روٹی تو ادھر کھاتا ہے، کبھی مریدوں کے پاس ادھر ادھر۔ فرمایا کتنا بدقسمت ہے، لنگر مدینے کے ٹکڑوں کے لیے لوگ ترستے ہیں، یہ وہاں نماز تو پڑھنے جاتا ہے لیکن روٹی
تو ایسے جاہلوں کو ہم نے کیا کر لیا؟ محفل ہو رہی محفل، یہ جاہل قسم کے محفل کو چیر کر آئیں گے، سارے لوگ کھڑے ہو جائیں گے، قرآن حدیث کا بھاگ ہو رہا ہے، بے قرآن سے زیادہ اس کی عظمت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سنیوں کو فکر نصیب فرمائے کہ پیر کیسا ہونا چاہیے، پیر کیسا ہونا چاہیے، سنی ہونا چاہیے، شکل و صورت بھی شریعت کے مطابق ہو، اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بھی ہو، شریعت کو جاننے والا بھی ہو، پھر تو بیعت کرو۔ اگر کوئی ایسا نہ ملے تو غوث پاک کی نیت سے ان کے مرید بن جاؤ، سید بہاؤالدین نقشبند بخاری کو مان لو، سن رہے ہو نا دل میں، اور کوشش کرو، استخارہ کرو، اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی کو ملا دے گا۔ اللہ تعالیٰ یہ کلمات اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، سنت ادا فرما لیجیے۔